صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعرات ہے، جمعرات کی خصوصی مجلس ہے سوالوں کے جوابات کا۔ یہ دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس یعنی کہ پہلا ویڈیو گزر چکا ہے، دوسرا ویڈیو جس میں کچھ سوالات ہیں آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات دینا ہے۔ مکمل 10 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ شہر نندیال کے ایک ساتھی کا ہے کہ ہم بستری کے وقت عورت کے پستان چوسنا کیسا ہے، اور اسی طریقے سے پستان اگر چوسیں دودھ کے خطرے نکل جائیں تو کیا کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پستان کا چوسنا ہم بستری کے وقت کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے، لیکن اگر دودھ کے خطرے آ جائیں تو ان کو تھوکنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر دودھ کے خطرے منہ میں آ گئے، آنے کے بعد اس کو نگل لیا تو پھر جو ہے یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب چلی جائے گی۔ تو ہم بستری کے وقت پستان اگر چوسیں عورت کے اور اس سے دودھ کے خطرے نکل جائیں تو ان خطروں کو تھوک دینا بہتر ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی دودھ کے خطرے آ گئے نگل گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارے قدری شہر سے ہمارے ایک دوست ہیں حافظ ہدایت اللہ صاحب، ایک مسجد کے امام بھی ہیں کوٹرس کے، تو ان کا سوال ہے فرض نمازوں میں 2 سورتیں ملا کر پڑھنا کیسا ہے؟ اگر 2 سورتیں ملا کر پڑھیں تو بسم اللہ زور سے پڑھیں گے یا آہستہ پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی فرض نمازوں میں 2 سورتیں ملا کر نہ پڑھنا ہی بہتر ہے، مناسب نہیں ہے 2 سورتیں ملا کر پڑھیں۔ ایک سورت ہی فرض نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں، بہتر افضل اور غیر افضل کی بات ہے۔ افضل ہر رکعت میں ایک سورت پڑھنا ہے، اور 2 سورتیں پڑھنا غیر افضل ہے، مناسب نہیں ہے۔ اگر پڑھنا چاہیں تو امام زور سے بسم اللہ نہیں پڑھے گا، آہستہ بسم اللہ پڑھ کر دوسری سورت شروع کرے گا۔ یہ اس مسئلے کا جواب یہی ہے۔ اسی طریقے سے جمل مڑگو وہاں سے جو ہے اس شہر کے 2 ساتھیوں نے ایک ہی مسئلہ، ایک ہی بات پوچھی ہے۔ کیا پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایک ہیں ان کی شادی ہو چکی، تقریباً شادی ہو کے 3-4 سال ہو رہے ہیں، بچے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک ان کی بچی کی شادی ہو چکی، ایک بچہ ہوا لیکن بہت ہی معذور بچہ ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، ہر وقت جو ہے چارپائی پر لیٹا رہتا ہے، کھلانا پلانا دھلانا کپڑے سب ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن دوسرے اولاد کی ان کو خواہش ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ خاص
عمل انہوں نے پوچھا ہے، تو اس میں جو ہے کتابوں کے اندر ایک عمل بتایا گیا ہے کہ 16ویں پارے میں سورہ مریم، اس سورت کو وہ میاں بیوی جو کہ بچوں کی خواہش رکھتے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، وہ دونوں کیا کریں، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یا پھر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ایک بار دونوں سورہ مریم پڑھیں تو انشاءاللہ ان کی خواہش پوری ہو جائے گی، اگر مقدر میں ہو۔ مقدر میں نہ ہو تو پھر جو ہے کچھ بھی کریں نہیں ہو سکتا۔ یقین تو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بھئی مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے عمل تو اسی کے اوپر یقین کر کے کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں اور کثرت سے اللہ سے مانگتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ مریم روزانہ صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اور مغرب کی یا پھر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ ہے، ایک ساتھی ان کا سوال ہے کہ قیامت کے قریب دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا تو اس کو کیسے پہچانیں گے، اسی طریقے سے اس کے فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں اگر دیکھیں گے تو دجال کی بہت ساری علامتیں بتائی گئی ہیں۔ مشہور علامت یہ ہے کہ وہ ہٹا کٹا نوجوان ہوگا اور اس کا جو ہے سینہ چوڑا ہوگا اور سینہ اس کا اندر کو دھسا ہوا ہوگا، پیشانی اس کی چوڑی ہوگی، پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور کانا ہوگا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی علامتیں ہیں، اور اس کے پیشانی پر کاف فا را یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان اس کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ بھئی یہ دجال ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور جن کا ایمان کمزور ہے وہ لوگ کشمکش پہ پڑ جائیں گے، لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ لوگ اس کے پیشانی کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ بھئی یہ آدمی دجال ہے۔ اور اس کے فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اللہ سے پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پناہ مانگی ہے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے، تو ہمارے لیے بھی یہی عمل ہے کہ ہم کثرت سے جو ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں اللہ رب العزت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ مغرب کی نماز سے پہلے تک وقت رہتا ہے جمعہ کے دن، صبح نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مغرب کی نماز تک وقت رہتا ہے، اس کے درمیان میں سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں، اہتمام کریں، اس سے انشاءاللہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ، جمعہ کے دن ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن جب امام عربی خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے، عربی خطبہ شروع ہو جائیں تو اس وقت سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہو تو اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں جو ہے اس مسئلے کا یہی جواب ہے کہ بھئی جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک سنت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ عربی خطبہ شروع ہو جائیں تو اب کوئی بھی کام کرنا مناسب نہیں ہے، چاہے سنت ہی پڑھ رہے ہوں، لیکن اب جو ہے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اب خاموش افضل یہی ہے، ضروری یہی ہے کہ غور سے امام کا عربی خطبہ سنیں، یہی افضل چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہو اس کو منع اس طرح کریں گے صرف اشارے سے،
زبان کا استعمال نہیں کریں گے. زبان کا استعمال کریں گے تو پھر جو ہے لا یعنی کام ہمارے سے ہو جائے گا. تو صرف اور صرف اشارے سے اس کو منع کریں گے. اور مستقل اشارہ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں, ایک دو مرتبہ اشارہ کر کے چھوڑ دیں گے, اپنا خطبہ ہم سنیں گے, اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے, یہ نہیں ہے. تو جمعہ کے دن عربی خطبہ جب شروع ہو جائے, سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے, سنت اور تمام نیک کام چھوڑ کر عربی خطبہ سننے کی کوشش کریں. اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو اشارے سے, صرف زبان کا استعمال نہیں, اشارے سے منع کریں گے ایک دو مرتبہ, اس کے بعد اپنا خطبہ سننے میں مشغول ہو جائیں گے. اسی طریقے سے چھٹا سوال ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا, اور تیسرے رکعت میں ہم سورہ فاتحہ اور ضم سورہ ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں. یہ عمل کسی نے چھوڑ دیا, بھول گیا اور نماز جو ہے آگے چلا گیا, تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو کیا اس سے نماز ہوگی یا نہیں؟ تو ایک ساتھی کا یہ سوال ہے. تو جواب یہی ہے کہ بھئی آخر یعنی کہ وتر کی آخر رکعت میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا, ہاتھ باندھنا, دعائے قنوت پڑھنا, یہ واجبات نماز میں سے ہیں, نماز کی واجبات میں سے ہیں. تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا, ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھنا بھول گیا, تو اس عمل کے چھوٹنے کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو اگر کر لے تو نماز ہو جائے گی. اگر سجدہ سہو نہیں کیا, سلام پھیر لیا ایسے ہی, تو وہ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی, دوبارہ اس نماز کو دہرانا پڑے گا. اسی طریقے سے ساتواں مسئلہ ہے عورت کے تعلق سے, عدت کے بارے میں, کہ ایک نے سوال کیا ہے کہ بھئی ایک عورت کا شوہر انتقال ہو چکا, انتقال ہونے کے بعد عورت پر عدت لازم ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے. اب اس کے گھر میں شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. اب وہ شوہر کا انتقال ہو گیا, اب اس کی عورت کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں ہے, اور تو کیا وہ عورت اپنے بیٹی کے گھر جا کر عدت گزار سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں یہی دیا جائے گا کہ بھئی عورت کوشش کرے, کوئی ایسا جو ہے اس کا ساتھ مل جائے, عورت ہی, مرد نہیں, اس لیے کہ مرد عورت کے درمیان پردہ ہوتا ہے. عورت کوئی ایسی مل جائے جو اس کی عدت میں اس کا ساتھ دے, اس کے لیے جو ہے کچھ سہولت ہو جائے عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کے لیے. اگر کوئی ایسی عورت مل جاتی ہے تو پھر جو ہے اس عورت کو اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بچی کے گھر میں جا کر عدت گزارنا جائز نہیں. عدت کا یہی مسئلہ ہے کہ انتقال شوہر کا ہو جائے تو اسی گھر میں عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے جس گھر میں عورت اور مرد دونوں زندگی گزار چکے ہوں, اسی گھر میں عدت کا گزارنا ضروری ہے. اب عورت کی جو ہے ایسی مجبوری ہے, کوئی اس کو ساتھ دینے والا نہیں, کوئی عورت کسی طریقے سے جو ہے راستہ نہیں نکل رہا ہے, کوئی عورت تیار نہیں ہو رہی ہے, اب اس کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کے لیے بہت ساری مصیبتیں ہو جائیں گی, کھانے پینے کے لیے, پکانے کے لیے, اور اپنی جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں پریشانی ہو جائے گی. تو ایسے کٹھن حالت میں عورت اس کو جو ہے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ بھئی عورت اپنی بچی کے گھر میں جا کر عدت گزار لے.
مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 7واں مسئلہ، سوال یہ ہے کہ ایک عورت شادی شدہ دوسرے غیر محرم کے ساتھ، یعنی کہ دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ گئی، چلی گئی، اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی، جا کر 2-3 مہینے 4 مہینے اس مرد کے ساتھ رہی۔ اب اس عورت کا جو شوہر ہے اس کے نظروں میں یہ عورت آ گئی، اس نے کیا کیا، اس عورت کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے لا کر طلاق دے دیا۔ اب یہ عورت اسی مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ جس مرد سے بھاگی تھی اسی مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ مرد بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کیا عدت کا گزارنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ مطلقہ ہیں، تینوں طلاق ہو چکی، طلاق مغلظہ ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے یا عدت کے بغیر اس مرد سے نکاح ہو جائے گا؟ تو اس کا سوال، اس سوال کا جواب یہی ہے کہ بھئی 3 مہینے نہیں، اگر 3 سال بھی اس مرد کے ساتھ رہے اور 3 سال کے بعد اس کا شوہر جو ہے اس کو طلاق دے، اس کے بعد بھی عورت عدت گزار کر ہی دوسرے مرد کے نکاح میں جائے گی، عدت لازم ہو جائے گی، عدت کے بعد ہی نکاح ہو سکے گا، عدت سے پہلے نکاح جائز نہیں۔ اسی طریقے سے 8واں سوال ہے کہ گھروں میں ہو یا مسجدوں میں چھپکلی آتی رہتی ہیں، تو چھپکلی آ کر بیٹ کر دی اور اسی جگہ جا کر نمازی نماز پڑھ رہا ہے، پہلے سے اس کی نظر میں وہ بیٹ نہیں آئی، جب نماز شروع کر لیا، رکوع ہو گیا، سجدے میں جا رہا تھا، تو اس وقت اس بیٹ پر نظر پڑی، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اب یہاں جو ہے جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی چھپکلی کی بیٹ پڑی ہوئی تھی، ایسی جگہ میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مقدار متعین کر دی گئی ہے کہ بھئی اس مقدار میں اگر چھپکلی ہو یا پھر کوئی حرام جانور کا پخانہ ہو تو وہ جو ہے اتنی مقدار میں، حلال جانوروں کا پخانہ ہو تو اتنی مقدار میں معاف ہے۔ وہ تقریباً جو ہے 3 یا 4 گرام تک وہ مقدار بیٹھتی ہے، تو عام طور سے چھپکلی کی جو بیٹ ہے وہ 3-4 گرام تک نہیں ہوتی، تو اس لیے چھپکلی کی بیٹ اگر پڑی ہو تو بھی اگر کوئی آدمی اس کے پر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ بھی نماز نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 9واں مسئلہ ہے دسواں مسئلہ ہے 9 تو ہو گئے۔ برتھڈے جو کہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ بھئی برتھڈے کرنا کیسا ہے؟ اگر برتھڈے کرنا جائز نہیں ہے تو اس دن، یعنی سالگرہ کا جو دن ہوتا ہے، برتھڈے جو دن آتا ہے، اس دن کوئی خاص عمل، کوئی خاص جو ہے وظیفہ ایسا ہو جو ہم کر سکیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی برتھڈے کے وقت میں سالگرہ کا جو دن آتا ہے اس دن کوئی خاص عمل نہیں ہے، شریعت کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، باقی ایام جیسے ہیں اسی طریقے سے یہ دن بھی ہے، اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عبادت، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ بھئی افسوس ہمیں اس بات کے اوپر ہو کہ زندگی کا 1 سال ہمارا گزر چکا ہے،
کاہلی میں، سستی میں اور گناہوں میں جیسا ہم کو حق ادا کرنا تھا ہم نے ادا نہیں کیا، اس کے اوپر ہمیں افسوس ہو، اور اس دن جو ہے اللہ سے خوب دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ایک دوسرا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اس سال میں مجھے خوب جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر طاقت ہو، استطاعت ہو تو کچھ پیسے وغیرہ جو ہے صدقہ کریں، تو یہ جو ہے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں، ضروری سمجھ کر اگر کریں گے تب بھی جو ہے یہ چیز بدعت میں آ جائے گی۔ ایسے ہی غیر ضروری سمجھ کر ہی آدمی اللہ سے مانگنے کے لیے اور نیک کام کے لیے صدقہ وغیرہ کر دے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے 10 مسائل ہوئے، ان کے جوابات میں نے جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں دے دیا ہے۔ تو آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو، آپ لوگ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔